watching Talent Talks powered by TalentSphere 360. Today we have with us Ms. Maliha Hussain, who's Executive Director of Mehergarh, a Center of Learning. She has 30 years of experience in social development and women empowerment. Assalamu alaikum, ma'am. Assalamu alaikum. Thank you for inviting me. Thank you for coming. Yep. Okay, ma'am, ہم مزید ڈسکشنس کی طرف جائیں. would like to know about you more. I think ہمارے ویورس بھی جاننا چاہیں گے کہ what you have been working with اور مہرگڑھ کیا کام کرتا ہے, اس کی کیا کنٹریبیوشنز ہیں ود ان پاکستان اینڈ گلوبلی. پاکستان میں ہی فوکسڈ ہے مہرگڑھ. میں جو ہوں, میرا کام جتنا بھی دیکھیں تو وہ اس کا جو نچوڑ نکلتا ہے وہ عورتوں کے حوالے سے, عورتوں کی امپاورمنٹ اور زیادہ اکنامک ڈیولپمنٹ, اکنامک امپاورمنٹ. امریکہ میں بھی جو میرا کام تھا وہ عورتوں کی اکنامک ڈیولپمنٹ سے تھا. پاکستان جب سے میں آئی تو مہرگڑھ کے ساتھ ہوں پچھلے 15 سال سے. مہرگڑھ جو ہے یہ ایک یوتھ لیڈرز کے ساتھ کام کرنے کے لیے آرگنائزیشن بنائی تھی 20 سال پہلے. تو یوتھ لیڈرشپ کا ہمارا 20 سال سے پروگرام چل رہا ہے. ان کی لیڈرشپ کو ڈیولپ کرنا, ان کو ایکٹیوزم کی سکلز ان میں ٹرانسفر کرنا. پھر اس کے ساتھ عورتوں کے حوالے سے ڈاکٹر فوزیہ سعید اور ڈاکٹر کامران احمد نے مہرگڑھ شروع کیا تھا. تو ان لوگوں کے خاص طور سے ڈاکٹر فوزیہ کا ساری عمر عورتوں کی رائٹس کے اوپر کام کرتے ہوئے گزرا. تو جو انہوں نے آشا موومنٹ شروع کی تھی, الائنس اگینسٹ سیکشول ہراسمنٹ, تو اس کا جو سیکریٹریٹ تھا وہ بھی مہرگڑھ میں تھا. تو یوتھ لیڈرز کا پروگرام سیکشول ہراسمنٹ کا لاء بنوانے میں مہرگڑھ بہت ایکٹیولی انگیج تھا. اس کے بعد جب لاء پاس ہو گیا 2010 میں, تو تب سے لے کے ابھی تک مہرگڑھ لیڈ کر رہا ہے سیکشول ہراسمنٹ لاء کی امپلیمنٹیشن پورے پاکستان میں. تو یہ ادارہ بنا کے اور جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, جو ہمیں گیپس نظر آتے ہیں ملک میں, وہ ہم اور جو ہماری ایکسپرٹیز میچ کرتی ہیں وہ لے کے ان پہ لانگ ٹرم پروگرامز ہمارے ہوتے ہیں. ہم شارٹ ٹرم پروجیکٹس پہ کام نہیں کرتے. تو یوتھ لیڈرز کے ساتھ 20 سال سے کر رہے ہیں. تقریباً اتنا ہی عرصہ ہو گیا مہرگڑھ کو ویمن امپاورمنٹ پہ اور سیکشول ہراسمنٹ لاء کی امپلیمنٹیشن. اس کے ساتھ ساتھ پھر کلچر پہ پروگرامز ہوتے ہیں, ویمن لیڈرشپ پہ ہوتے ہیں, تو وہ ساتھ ساتھ چلتے رہتا ہے. ہراسمنٹ کی جو لاز آپ کہہ رہی تھی ہمارے پاکستان میں امپلیمنٹ کرانے میں مہرگڑھ کا بہت زیادہ رول رہا ہے, تو اس میں آپ کیا اسٹریٹجیز فالو کرتی رہی ہیں اور مینلی کیا چیلنجز آپ لوگوں نے فیس کیے ہیں؟ اوکے, اسٹریٹجیز کے بعد میں اکمپلشمنٹس پہلے بتانا چاہوں گی, کیونکہ ہمارا فوکس چیلنجز پہ رہتا ہے. یہ میں کتاب لے کے آئی تھی آپ لوگ کے لیے, اگر آپ چاہیں تو یہیں چھوڑ جاؤں گی. یہ اس کا نام ہے اے گیم چینجر فار ویمن, ریویوئنگ امپلیمنٹیشن آف سیکشول ہراسمنٹ لاز ان پاکستان 2010 to 2020. تو یہ اس کو اگر آپ دیکھیں, آن لائن پڑھی ہے مہرگڑھ کی ویب سائٹ پہ. آپ وہاں پہ میڈیا میں اور پبلیکیشنز میں اگر جائیں تو سب سے پہلی کتاب یہ ہے. یہ آپ وہاں پہ پورا اس کا PDF ہے, پڑھ سکتے ہیں. یہ جب لاء پاس ہوئے تھے تو پاس ہونے سے بالکل پہلے ڈاکٹر فوزیہ نے اسٹریٹجیز بنائی تھیں کہ کس طرح سے امپلیمنٹ کریں گے. 2010 میں مارچ میں سائن ہو گیا تھا, پاس ہو کے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے سائن کیا تھا. اور اس کے بعد جو اسٹریٹجیز تھیں, ایک تو لیگل سپورٹ چاہیے تھی. اس لاء کے رولز بننے تھے جو پہلے 10 مہینے میں بن گئے تھے, ڈاکٹر فوزیہ نے بنوا کے اپروو کرا لیے تھے. اس کے بعد محتسب اپوائنٹ کرنے تھے. قانون میں لکھا ہے کہ ایک فیڈرل اور ایک ہر صوبے میں محتسب اس لاء کے تحت اپوائنٹ ہوگا, جو پھر اپیلز بھی لے سکتے ہیں, ڈائریکٹ کیسز بھی. تو فیڈرل محتسب جو تھیں وہ جنوری 2011 میں اپوائنٹ ہو گئی تھیں. جسٹس مسرت ہلالی ہماری پہلی محتسب تھیں ہراسمنٹ کی. اس کے بعد 4 صوبوں میں اپوائنٹ ہو گئے تھے. گلگت بلتستان میں ابھی تک ہم کوشش کر رہے ہیں, امید ہے کہ ہو جائیں گے وہاں کے بھی. لیکن باقی صوبوں میں جو یہ اسٹریٹجی بنی تھی اس کے تحت گورنمنٹس نے اپوائنٹمنٹس کی. ہم صرف ان کو یاد دلاتے رہتے ہیں
پیچھا نہیں چھوڑتے جب تک کر نہ لیں کام. سو وہ لیگل سپورٹ تھی. اس کے بعد ایک اسٹریٹجی یہ تھی کہ جو ریگولیٹری باڈیز ہیں ان کے تھرو کام کریں گے, کیونکہ ایک ایک آرگنائزیشن کے پاس جا کے کمپلائی کرانا مشکل ہوتا ہے. ریگولیٹری اتھارٹیز کی تھرو جائیں تو پھر انہیں کہا کہ آپ ذمہ داری لے لو کہ آپ کے انڈر جتنے آرگنائزیشنز ہیں وہاں پہ آپ امپلیمنٹ کرواؤ گے. جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, انہوں نے ذمہ داری لے لی تھی کہ جتنا بینکنگ اور فائنینشیل سیکٹر ہے وہاں پہ ہم کمپلائز کرائیں گے. تو وہ اسٹیٹ بینک وہاں پہ کرواتا ہے. ہمیں جو بھی مہر گڑھ کو اپروچ کرتا ہے ہیلپ کے لیے, چاہے اسٹیٹ بینک ہو یا دوسرے بینکس یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. انہیں جو ہیلپ چاہیے وہ ان کو دیتے ہیں تاکہ اچھے سے کمپلائنس ہو. مقصد جو ہے نا وہ صرف کام کی جگہ کے ماحول کو بہتر کرنا ہے. تو وہ ذہن میں رکھتے ہوئے جس اسپرٹ میں لاء پاس ہوا تھا اسی اسپرٹ میں اس کی امپلیمنٹیشن کو لے کے چل رہے ہیں. انڈیویجول کیسز لوگ اپنے اپنی آرگنائزیشنز میں رپورٹ کرتے ہیں. کسی کو کوئی ہیلپ چاہیے ہو مہر گڑھ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں, وی ورک ود دم. پھر انکوائری کمیٹیز جو بنتی ہیں اس قانون کے تحت اداروں میں, ان کو کبھی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے تو انہیں ہیلپ کرتے ہیں. ان کی ٹریننگز مہر گڑھ خاص طور سے کراتا ہے, ریزیڈینشیل ٹریننگز, کیونکہ یہ کیسز کو ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے سیکچول ہراسمنٹ کے. تو وہ کمیٹی ممبرس کے ساتھ بھی مل کے کام کرتے ہیں, انڈیویجولس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. تو بہت اچھے سے ہر سیکٹر میں, پرائیویٹ سیکٹر میں بہت اچھے سے ہو رہا ہے. پاکستان بزنس کاؤنسل ہے آپ کی کراچی میں, ان کی جتنی ہیں ممبرز, ان کی کمپنی 100 سے زیادہ ہیں. وہاں پہ 100% کمپلائنس ہے اس لاء کی. تو اٹ از ورکنگ ویری ویل. میم ادر دین امپلیمنٹیشن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس چیز کی ایکسیپٹیبلٹی کس حد تک ہے, کیونکہ بہت ٹیبو ٹاپک سمجھا جاتا ہے جس طرح جی بالکل ایسے ہے, تو سینسیٹیو ٹاپک بھی ہے, تو اس کی امپلیمنٹیشن اور لوگوں کو اویئرنیس دینا وہ کس حد تک ہماری جو مہر گڑھ کی اسٹرینتھ جو ہے نا, ٹریننگز جو ہم کرتے ہیں لوگوں کی, پروفیشنلز کی کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں, وہ ٹریننگز بھی ہماری ڈاکٹر فوزیہ نے ڈیزائن کی ہوئی ہیں. تو ہم جینڈر سے شروع کرتے ہیں, جینڈر کی سمجھ ہو, پھر اس کے بعد سیکشول ہراسمنٹ میں کون کون سا بیہیویئر آتا ہے کہ جسٹ بیکاز اٹس اے ٹیبو ٹاپک پیپل ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. تو پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کیا کیا بیہیویئر سیکشول ہراسمنٹ میں آتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کچھ فزیکل ہوگا تو سیکشول ہراسمنٹ, وچ از ناٹ ٹرو. تو ایشو پہ بات کرتے ہیں, سب کو سمجھ آ جائے, پھر ہم لاء کی بات کرتے ہیں کہ لاء کیا ہے, کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے, کیسے استعمال کرنا ہے. کمیٹی ممبرس کی جب ٹریننگ ہوتی ہے تو ان میں بتاتے ہیں کہ آپ کیسے انکوائری کرو گے, ایویڈنس بھی نہیں ہے, وٹنسز بھی نہیں ہے, تو کیسے انکوائری کرو کہ آپ کو فیکٹس پتہ چلیں. کیونکہ ان کیسز رپورٹ کرنے کا, ہینڈل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رویہ, غلط رویہ ختم ہو جائے. تو اگر صحیح کیس کو نہیں ہینڈل کریں گے تو پھر تو یا مرد کے ساتھ زیادتی ہوگی یا عورت کے ساتھ ہوگی, تو وہ نہیں ہونی چاہیے. سو وی آلویز ٹیل دا کمیٹی ممبرس کہ یو نیڈ ٹو میک شیور کہ نہ مرد کے ساتھ زیادتی ہو نہ عورت کے ساتھ. اگر کوئی ٹرانسجینڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں ہو, بیکاز دے گیٹ سیکشولی ہراس دا موسٹ, مردوں عورتوں سے بھی زیادہ. ٹرو. اور یہ بہت اچھی چیز آپ نے ہائی لائٹ کی, کیونکہ زیادہ تر جو ہماری پبلک ہے یا ایون کارپوریٹ سیکٹر کے بھی لوگ ہیں, ان کو یہی مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ جو اینٹی ہیراسمنٹ لاز ہیں یا سیاہ کی جو پالیسیز ہیں وہ خواتین کے لیے ہیں صرف, جو کہ جب کہ ایسا نہیں ہے. رائٹ, یہ لاء جو ہے یہ بھی سب کے لیے. اور اب تو ہمارے پاس 2 لاز ہیں سیکچول ہراسمنٹ کے. ایک اسپیشل لاء ہے جو آرگنائزیشنس کے اندر امپلیمنٹ ہوتا ہے, اور ایک ہمارا جو مین اسٹریم سسٹم ہے اس میں پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 509, وہ پبلک پلیسز اور پرائیویٹ پلیسز دونوں پہ لاگو ہوتا ہے, اور گھر بھی اس میں شامل ہو گئے. اور اس میں پرسن کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے مرد عورت متجنس سب کے لیے ہے وہ. سو اٹس ورکنگ. لوگوں کے, آپ کی میڈیا کے تھرو زیادہ سے زیادہ لوگ اویئر ہو سکتے ہیں, ایجوکیٹ ہو سکتے ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. میڈیا اپنا رول پلے کر رہا ہے اس کام میں. جی میم, ہماری چھوٹی سی ایفرٹ ہے. میم اپنے مور دین 30,000 پروفیشنلس کو ٹرین کیا ہے, اور ویریس آئی تھنک تھاؤزنڈس آپ نے کیسز ڈیل کیے ہیں. تو ان ریئل لائف چینج لانے کے لیے کیا چیلنجز آپ لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں؟
میں بتاؤں، میں نے جو دیکھا پچھلے 15 سال میں جب سے یہ قوانین پاس ہوئے، میجورٹی لوگ ہمارے بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت سنسیئرلی اپنے اپنے ادارے میں یہ لاء کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. چیلنج ہمیں تب آتا ہے جہاں پہ سینئر مینجمنٹ میں کوئی ہراسرز بیٹھے ہوئے ہوں یا کوئی بہت ایروگنٹ لوگ بیٹھے ہوں جو کہتے ہیں کہ نہیں بھی کیا امپلیمنٹ تو کیا فرق پڑتا ہے. ایسے لوگ جنہیں اپنے امپلائیز کی ویل بینگ کا خیال نہیں ہے، تو وہ ذرا چیلنجنگ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے امپلائیز اگر ایک دوسرے کو ہراس کر رہے ہیں اور اگر سینئر مینجمنٹ سیریسلی نہیں لے رہی تو وہ پھر ان کے امپلائیز کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. سو ہماری قانون جو ہے وہ امپلائیز کو یہ اتھارٹی دیتا ہے کہ اگر آپ کی مینجمنٹ، آپ کی آرگنائزیشن نے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ قانون کو امپلیمنٹ نہیں کیا تو آپ انہیں کورٹ لے کے جا سکتے ہو نان کمپلائنس کے کیس میں. تو اگر کوئی امپلائیز ہمت کریں، قانون ان کو اختیار دیتا ہے. آپ کو صرف ڈسٹرکٹ کورٹ میں جا کے پروو کرنا ہوتا ہے کہ واقعی ان لیٹر اینڈ اسپرٹ کمپلائنس نہیں ہے. اگر پروو ہو جائے کورٹ میں تو پھر کورٹ انہیں فائن کر سکتا ہے. سو ہر آرگنائزیشن کی انٹرسٹ میں ہوتا ہے پراپر کمپلائنس، کیونکہ جب آرگنائزیشن اچھے سے کمپلائی کرے گی تو ان کا ماحول بہتر ہوگا. لوگ ایک دوسرے کو، ان کے امپلائیز ایک دوسرے کو ہراس کرنے کے بجائے فوکس کریں گے اپنے کام پہ. 100% فوکس ہوگا، آپ کی ایفیشنسی بڑھتی ہے، آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے. جس بھی طرح کی آپ کی آرگنائزیشن ہے، پبلک سیکٹر ہے، پرائیویٹ سیکٹر، کام اچھے سے کریں گے تو جس کام کے لیے وہ ادارہ بنا یا وہ کمپنی بنی وہ کام اچھے سے ہوگا تو ملک کے لیے ان دا لانگ رن اچھا ہے. سو لوگوں کی انٹینشنز کا مسئلہ آ جاتا ہے. جہاں انٹینشن نہیں ہوتی وہاں پہ پرابلمز آتے ہیں، لیکن میجورٹی لوگ بہت اچھے میں نے پائے، کم از کم مرد عورتیں متجنس، تو وہ بہت اچھے سے کر رہے ہیں. آئی تھنک اگر بڑے بڑے اداروں میں دیکھیں تو اسٹیٹ بینک کمال کا کام کر رہا ہے امپلیمنٹیشن کا. نادرا بہت اچھے سے کام کر رہا ہے پورے پاکستان میں. پاکستان بزنس کونسل کا میں نے کہا شروع میں. سو اچھے سے ہو رہا ہے. میم، آپ نے کلچر کی بات کی کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے، یا اگر ہم لاز کو اچھے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہمارا انٹرنل کلچر بھی بہتر ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر ہم سیف اسپیسز کریٹ کرتے ہیں، سیف انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں، تبھی لوگ انکریجڈ ہوتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو رپورٹ کریں. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ وہ ایسے کون سے اسپیکٹس ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے پاس ایک اوپن کلچر ہو، مطلب لوگ اس ڈر سے نہ پیچھے ہٹے کہ وکٹم بلیمنگ نہ ہونا شروع ہو جائے، یا ہمارے لیے آگے جا کے کوئی ہرڈلز نہ کریٹ ہوں؟ آپ یہ دیکھو کہ یہ جو قانون بنا تھا نا 2010 میں اسپیشل لاء، یہ بہت کلچرلی سینسٹیو لاء ہے. اس میں پورا اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ایکو سسٹم بنتا ہے. جب حکومت نے قانون بنایا اور قانون ہر ادارے کی مینجمنٹ کو یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ آپ 3 اچھے لوگوں کی کمیٹی بناؤ. اچھے سے مطلب کہ پرنسپلڈ ہوں، ٹرسٹ وردی ہوں، اور اس میں پوری ڈیٹیل لکھی ہے کہ کون کون کمیٹی ممبر ہونا چاہیے. تو اچھے لوگوں کی آپ کمیٹی بناؤ. پھر قانون یہ بھی مینجمنٹ کو ذمہ داری دیتا ہے کہ اپنے سارے امپلائیز کو انفارم کرو. لکھا ہوا جو لاء کا کوڈ آف کانڈکٹ ہے وہ کہیں پہ لگا دو سو دیٹ یور امپلائیز ہیو ایکسیس ٹو دیٹ انفارمیشن. تو مینجمنٹ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. پھر کمیٹی کے پاس جو انہوں نے بنائی تھی انکوائری کمیٹی، ان کے پاس اگر کوئی کیس آتا ہے تو لاء میں بہت ڈیٹیلڈ پروسیجر اور ٹائم لائن دی گئی جس کے تحت کمیٹی نے کیسز کو ہینڈل کرنا. وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں. تیسرا، پھر سارے امپلائیز کو قانون نے اختیار دیا کہ اگر آپ کی مینجمنٹ، آپ کی کمیٹی اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرے تو آپ انہیں کورٹ لے کے جا سکتے ہو نان کمپلائنس میں. تو ہر کوئی جب اپنا اپنا کام کرے نا تو یہ پورا ایکو سسٹم اس طرح سے بنتا ہے کہ ماحول خود بخود ٹھیک ہوتا ہے. مینجمنٹس کے ساتھ جب بھی ہم کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ صرف انفارمیشن نہیں دو اپنے امپلائیز کو، انہیں انکریج کرو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہراسمنٹ نہیں ہو. وی وانٹ یو ٹو اسپیک آؤٹ اف یو فیل ہراسڈ، اور آپ کی نوکری کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. مینجمنٹ کی طرف سے جب یہ ایشورنس ملتی ہے نا امپلائیز کو تو پھر وہ بولتے ہیں. کیونکہ مہر گڑھ تو ہماری چھوٹی آرگنائزیشن ہے، ہمارا کوئی رول نہیں ہے
آفیشلی لیگلی کیسز کو ہینڈل کرنے میں ہم نے کوئی 4,500 کے قریب یا اس سے زیادہ کیسز میں انڈیویجولس کو اور کمیٹی ممبرس کو ہیلپ کیا. تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. ہمارا جو رول بھی نہیں, ہمارے پاس اگر آ رہے ہیں ہم انہیں واپس ان کی کمیٹی کے پاس بھیجتے ہیں یا محتسب کے پاس. اور جب کوئی کمیٹی ممبرز ہمارے پاس آتے ہیں کہ پچھلے 10 کیسز تو بہت اچھے سے ہینڈل ہو گئے, یہ جو آیا بہت کمپلیکس ہے, آپ کی ہیلپ چاہیے, تو مجھے اس سے یہ پتہ چلتا ہے اچھا 10 آلریڈی کر چکے ہیں, یہ 11واں آیا تو ان کے یہاں کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے مینجمنٹ نے اپنا کام اچھے سے کیا ہے. تو اس وجہ سے ہم جب پورے پاکستان میں کام کرتے ہیں نا تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے. سو میں تو بہت سیٹسفائیڈ ہوں. ہاں کہیں کہیں جہاں لوگ کوئی ایک انڈیویجول اپنے یا خود ہراسر ہیں اور پولیٹیکلی ویل کنیکٹڈ ہیں یا بہت پیسے والے ہیں اور بڑے بڑے وکیل کر سکتے ہیں اپنے آپ کو, اپنے غلط کام کو چھپانے کے لیے, اپنے کو بچانے کے لیے, وہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے. لیکن ایسے لوگ شکر ہے کہ بہت کم ہیں, زیادہ تر لوگ اچھے ہیں. ابھی آج کل بھی 2-3 ہائی پروفائل کیسز ہیں جو چل رہے ہیں جو بہت بری طرح سے ہینڈل کیے. وہ یہ ہے کہ جب ویل کنیکٹڈ لوگ, انہیں لگتا ہے کہ ہم اپنے پاور کو, پیسے کو, کنیکشنز کو غلط استعمال کر کے اپنے کو بچا سکتے ہیں, تو وہاں پہ پھر زیادتی ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ. تو وہ مسئلہ ہے. ادروائز آئی ایم ویری سیٹسفائیڈ ود دا لیول آف امپلیمنٹیشن. جتنے زیادہ لوگ اچھے ساتھ شامل ہوتے جائیں گے اتنی تیزی سے اور بڑھے گا. جینڈر سینسیٹیو پالیسیز کی بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے کون سے کرٹیکل اسٹیپس ہیں جو ہمیں لینے چاہیے ان کو سسٹین کرنے کے لیے اور اسکیل اپ کرنے کے لیے, اینڈ وچ ایریا نیڈ دا مور اٹینشن ان دیٹ؟ تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کویسچن. ہمارے ہاں جب جینڈر پہ کام ہوتا ہے تو فوکس صرف عورتوں پہ ہوتا ہے, حالانکہ جب آپ کو جینڈر انکلوسیو پالیسیز بنانی ہو تو آپ کو مردوں, عورتوں اور ٹرانسجینڈرز سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہر ایک کی الگ الگ کیا نیڈز ہیں اور اس کے حساب سے آپ نے اپنے پالیسی کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے. تو آئی تھنک یہ بہت بڑا گیپ مجھے نظر آتا ہے کہ جہاں جینڈر سینسیٹیو آپ علاقے کو اپنے آرگنائزیشن کو بنانا چاہتے ہو, جب پالیسی بنا رہے ہو, اس کی امپلیمنٹیشن کا کام کر رہے ہو, تو صرف عورتوں کو نہیں سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, سوچ کے ہر ایک کو ذہن میں رکھ کے پالیسی بنانا, اور جب امپلیمنٹ کرنا ہے تو ہر ایک کے لیے. کام کی جگہ پہ جیسے میرا زیادہ آرگنائزیشنس کے ساتھ کام ہے, تو ورک فورس تو ابھی بھی ہماری زیادہ مردوں کی ہے. اگر ہم صرف فوکس عورتوں پہ رکھیں گے تو واٹ اباؤٹ یور میل امپلائیز, ان کے لیے بھی تو دیکھنا ہے کہ ان کے کوئی ایشوز تو نہیں ہیں, ان کو کیسے ریزالو کرنا ہے. آپ کی ایکوالٹی ہوگی اور جینڈر سینسٹیوٹی ہوگی, مرد اور عورت اور متجنس ایک دوسرے کو سمجھ کے جب مل کے کام کریں گے تو بہت بہتر کام ہوگا. جب تک ہمارے ڈفرینسز کو کے اوپر بات نہیں کریں گے, سمجھیں گے نہیں, تو پھر وہ ایک بڑی سٹل سی دشمنی سی رہتی ہے کہ یہ مردوں کی فیور ہو گئی, یا مردوں نے یہاں فائدہ اٹھا لیا, یا عورتوں کو یہاں پہ سر پہ چڑھا لیا, ان کا 8 مارچ مناتے ہیں, ہمارا کیوں نہیں مناتے. سو وہ جب تک یہ ڈفرینسز کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے سب کے, صرف عورتوں کے نہیں, تو وہ آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ وی نیڈ ٹو فوکس آن. میم لاسٹلی آپ کیا ایڈوائس دینا چاہیں گی جو ہمارے اسپیشلی HR لیڈرز ہیں, جو ڈیفینیٹلی ان کی امپلیمنٹیشن کا کور ایلیمنٹ ہوتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں, اور جو دوسرے پروفیشنل ہیں یا اسپیشلی جو ینگ پروفیشنل ہیں جو ورک پلیسز پہ نیو آ رہے ہیں, کہ ہاؤ دے کین چیمپئن ود ان دس فیلڈ, اور سیفر انوائرمنٹ کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں؟ HR والوں کے لیے اور سینئر مینجمنٹس آرگنائزیشنس کے لیے, ان کے لیے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر انسان کو اپنی اپنی ذمہ داری خود لینی ہوتی ہے. واٹ ایم آئی گوئنگ ٹو ڈو اباؤٹ اٹ؟ if we consider ourselves to be responsible citizens of Pakistan, responsible employees of the organization where we are working, تو میرا کیا رول بنتا ہے قانون کے تحت اور مجھے کیا کرنا ہے. انسانیت کے حوالے سے بھی, اچھے امپلائی ہونے کے حوالے سے بھی, پاکستان کا سٹیزن ہونے کے حوالے سے بھی,
قانوناً میری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ایک تو وہ اس کو دیکھنا، اور دوسرا یہ کہ اپنے امپلائیز پہ نظر رکھنا کہ یہاں پہ ان سے بات کرنا. کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کا ماحول ایسا تو نہیں کہ لوگ ڈر کے مارے بولتے نہیں ہیں، اور اگر ہے تو پھر آپ کو جو بڑے ہوتے ہیں، جو سینئر ہوتے ہیں، انہیں پہل کرنی ہوتی ہے. یو ہیو ٹو اسٹارٹ کمیونیکیٹنگ وتھ یور امپلائیز، فائنڈنگ آؤٹ اف دے ہیو اینی ایشوز، کسی بھی حوالے سے ہوں. آپ ان سے بات کریں گے، ان کے ایشوز کا پتہ چلے گا، آپ ریزولو کریں گے. تو جب آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہوگی نا اور مسئلے آپ کے حل ہونے شروع ہوں گے، تو پھر ہر ایک کا فوکس کام پہ ہوتا ہے. اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مردوں کی تقریباً آدھی آبادی ہے نا، باقی آدھی آبادی میں عورتیں ہیں، اور پھر ٹرانسجینڈرز ہیں جو بھی ہمیں پتہ بھی نہیں کہ پورے پاکستان میں کتنے ہیں. تو ہر کوئی جب مل کے کام کرے گا تو پرسنل لائفز بھی ہماری بہتر ہوں گی، ہماری فیملیز کے حالات بہتر ہوں گے، پلس اس کا ہمارے ملک کی ترقی پہ بہت اچھا اثر پڑے گا. ابھی تو ہم نے صرف آدھی آبادی پہ سارا بوجھ ڈالا ہوا ہے مردوں کے اوپر. عورتیں بے شک آہستہ آہستہ نکلنے شروع ہوئیں، لیکن ابھی بھی ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم عزت دار لوگ، ہماری عورتیں کام نہیں کرتیں. تو اس سوچ سے نکلنا ہوگا، کیونکہ قدرت نے تو مرد عورت متجنس سب کو بہت اچھا دماغ دیا. تو اس انٹیلیجنس کو استعمال کریں، اچھی ایجوکیشن لیں، کام کریں اور مل کے کام کریں، عزت کے ساتھ کام کریں، تو ملک ہمارا کہاں کا کہاں پہنچ جائے گا. تھینک یو میم فار کمنگ. اٹ واز ریئلی نائس ہیونگ یو. اور آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا، بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. تھینک یو. Thank you again. Thank you for watching Talent Talks. For more insightful and informative content, please stay tuned and don't forget to subscribe our channel. Thank you.